بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، بہت ہی دھماکے دار خبر ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے۔ سینٹ کا اجلاس ہوا، اجلاس میں سینیٹرز نے حلف اٹھایا، کیمرے پکڑے گئے پولنگ بوتھ کے اندر لگے ہوئے، پولنگ بوتھ کے اوپر پیچھے سارے کیمرے پکڑے گئے۔ مصدق ملک صاحب پی ایم ایل این سے تعلق ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، دونوں سینیٹر آئے، انہوں نے جناب ظاہر ہے ہر بندہ الرٹ ہے، پولنگ بوتھ کو دیکھا تو کیمرے لگے ہوئے، انہوں نے شور مچا دیا، رضا ربانی صاحب نے شور مچا دیا، وہ حلف تو لیا لیکن ابھی تک آئی تھنک کہ اس پہ حلف پر وہ جو رول ہوتا ہے اٹینڈنس کا یا وہ حلف کا جو رول ہوتا ہے اس پر سائن نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ سائن نہیں ہوتے جب تک تو وہ حلف کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سوال یہ ہے، یہ سینٹ میں کیمرے کس نے لگائے؟ سینٹ میں پولنگ بوتھ کے اندر کیمرے کس نے لگائے؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 20 30 40 چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، ان میں سے کوئی ایک دو سوراخ میں اس طریقے سے کیمرہ لگا کہ وہ ایسا اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی کہ اس کے اوپر لگا ہوا تھا، یعنی جو وہ پیپر ہے اس کے اوپر بھی، اور دوسرے کیمرے کی ڈائریکشن تھی اس کینڈیڈیٹ کے جو ڈال رہا تھا، جو ووٹر ڈال رہا اس کے چہرے پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس پیپر پہ بھی دیکھیں، اس پر بھی کیمرہ اور اس کے چہرے پر بھی کیمرہ۔ کیا بات ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، کن فرشتوں نے لگائے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی پارلیمنٹ کے اندر لگے کیمرے یہ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جی، اسی طرح سے تو کہہ رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کہ جی امپائر نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میں جیتوں گا، ٹھیک۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد کوئی وجہ نہیں رہ گئی، نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، وہ بیانیہ یہ بتا رہا ہے کہ کون نیوٹرل ہے کون نہیں ہے، کس نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا کس نے نہیں رکھا، کیسے حربے اپنا رہی ہے حکومت، اور کیسے صاحبان اقتدار اور صاحبان اختیار کیسے حربے اختیار کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب ملک کے وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہوں کہ صادق سنجرانی صرف حکومت کا امیدوار نہیں ہے، وہ ریاست کا بھی امیدوار ہے، تو تب کسی نے کوئی بیان نہیں دیا۔ بھائی آپ کیوں ہمیں وزیر داخلہ ہو کہ آپ ہمیں رگڑ رہے ہو، سیاست میں گھسیٹ رہے ہو؟ ہمارا جب ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر تو اس میں آپ اندازہ کیجئے، وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ وہ ریاست کا بھی امیدوار ہے اور ریاستی ادارے چپ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس چیز کا تھوڑا سا بات یہ ہے کہ یہ کس کے مصدق ملک صاحب نے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ کون تھا جو رات کے پچھلے پہر آ کے جس نے اس طریقے کی سیٹنگ کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب کچھ اور موقف بھی آیا، فواد چودھری صاحب کو لیا گیا جیو نے، تو انہوں نے کہا جناب یہ بہت بڑے کیمرے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جس نے بھی لگائے ہیں تو بڑا ایک اناڑی ہے، اور اس آج کل تو اتنے بڑے کیمرے تو بچوں کے پاس بھی نہیں ہوتے، تو یعنی کہ کیمرے چھوٹے ہونے چاہیے تھے۔ فواد چودھری صاحب کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیمرے اب لگے ہیں پہلے کے تھے، کیا صورتحال کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب شبلی فراز صاحب، ون اینڈ دا اونلی شبلی فراز صاحب اور فیصل جاوید صاحب، وہ جناب آئے، انہوں نے میڈیا ٹاک کی، پریس کانفرنس کی۔ خیر ابھی ون اینڈ دا اونلی شہباز گل صاحب کا بھی موقف آ جائے گا، وہ ٹویٹ پہ عام طور پہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ پہلے نہیں آئے اس ڈر سے کہ ایک دفعہ بے عزت ہو چکے ہیں شبلی فراز سے پہلے، ایک دفعہ وہ شبلی فراز نے ان کو بے عزت کیا ہوا ہے سب کے سامنے کہ تو پہلے نہ ٹپکا کر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تیرا کام نہیں ہے۔ تو یہ کیمروں کے سامنے سب کچھ آ گیا ہے۔ تو جناب شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے لگائے ہیں، یعنی اپوزیشن پر ڈال دیا انہوں نے کہ بھائی وہ کیسے لگا سکتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے بندے بھرتی کروائے ہوئے تھے بہت، اور یہ ان کا کام، مطلب بجائے اس کے کہ وہ پوری تحقیقات کریں ڈسکا کے، میں کہتا ہوں کہ کل کو ڈسکا کا یہ نہ کہہ لیں اسی طریقے سے کہ ڈسکا والے جو الیکشن کمیشن کا عملہ غائب ہوا تھا وہ بھی نون نہیں کروایا تھا۔ تو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی اس وقت حکومت کو، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، کہیں پر کوئی ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہم کس طریقے سے اپنی خفت مٹائیں۔ تو یہ کون ہے بھائی؟ یہ اسمبلی کا جو چابیاں ہوتی ہیں وہ کن کے پاس؟ ظاہر ہے سیکٹری اسمبلی کے پاس، اور جو چیئرمین ہیں ان کے پاس یا ان کے عملے کے پاس، اسی طرح سے نا، تو وہ حکومتی بندے ہیں۔
چیئرمین تو حکومت کا ہی تھا، حکومت کا امیدوار ہی تھا، سیکٹری جو ہے وہ حکومتی اپنا خود ملازم ہوتا ہے، اور ڈپٹی سیکٹری اور باقی سارا سٹاف تو انہی کا، سے پی ٹی ایم کا کیا تعلق؟ اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جیو کی رپورٹر بھی کہہ رہی تھیں کہ بھائی وہ کیمرے پہلے سے وہاں لگے ہوتے ہیں سینٹ میں. اچھا خیر وہ نوشین یوسف صاحبہ سینٹ کو ہی کور کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، لیکن جو پولنگ بوتھ لگایا گیا اس پولنگ بوتھ کو عین اسی ڈائریکشن میں لگایا گیا کہ جہاں پہ کیمرے تھے، ایسی سیٹنگ کی گئی. تو یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جان بوجھ کے کیا گیا یا غلطی سے کیا گیا. میں کہتا ہوں یہ اگر غلطی ہوئی ہے تو بڑی حسین غلطی ہے، بڑی معصومانہ غلطی ہے یہ، کہ جہاں پہ کیمرے لگے تھے وہیں پہ ہی فٹ کر دیا گیا پولنگ بوتھ کہ ایتھے آؤ جناب، ٹھیک ہے نا جی، یہ بیلٹ پیپر پہ بھی ہو ایک کیمرہ اور چہرے پہ بھی ایک کیمرہ ہو. کیا خوبصورتی سے اور معصومانہ انداز میں غلطی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا اگر اپوزیشن نے شو ڈالا ہوا ہے کہ وہ رول پر سائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ مصدق ملک صاحب بھی اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی کہ اب تو دستبردار ہو جانا چاہیے صادق سنجرانی صاحب کو، اب تو انہوں نے ریگنگ کی ہے اس طریقے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیوں کیمرے لگائے؟ اپنے لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. یہ بات اب آپ اندازہ کریں نا کس نے لگائے، کیسے طریقے سے انہوں نے سیٹنگ کر کے دی. یہ رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں چوری کی واردات یہ کس نے ڈالی، یہ ڈاکہ کس نے ڈالا، یہ ذرا بتایا جائے نا سامنے کھل کے. اچھا ایک بڑی اچھی بات ہے، ایک طریقے سے جو الرٹ ہے نا، جو ویجیلنٹ ہے، جس طریقے سے اپوزیشن جس طرح سے ڈسکا میں ویجیلنٹ، یہ ویجیلنٹ ہونا بھی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. یہ ڈیموکریسی کے لیے ایک بہت ہی صحت مند روایت ہے کہ جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا نا کہ جی آپ ویجیلنٹ رہیں، آپ ہوشیار رہیں، کسی کو واردات نہیں ڈالنے دینی. یہاں پر بھی وہ ویجیلنس کام آئی ہے، ان کو پتہ تھا بھئی انہوں نے یہ واردات اس طرح سے کرنی ہے، تو وہ جناب مصدق ملک صاحب نے بھی اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے وہ پکڑ لی. اب ہوتا کیا ہے، کیا یہ الیکشن کینسل ہوگا؟ اگر یہ اجلاس ملتوی ہو گیا اسی شور شرابے میں، دوبارہ ابھی تک تو 3 گھنٹے کے لیے ملتوی ہوا ہے نا، لیکن اگر جب 3 بجے آئے گا، اور اگر وہ تو یہ چیئرمین آج جو پریزائڈ اوور کر رہے ہیں، جو آج کے لیے چیئرمین سینٹ ہیں، وہ ہیں سید مظفر حسین شاہ صاحب، کیونکہ جو امیدوار ہوتا ہے نا وہ اس دن صدارت نہیں کر سکتا، چونکہ وہ سنجرانی صاحب آلریڈی چیئرمین ہیں لیکن وہ امیدوار بھی ہیں، تو رولز کے مطابق وہ صدارت نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے سید مظفر حسین شاہ صاحب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے، آج آپ جو ہے نا آپ چیئرمین سینٹ آج کے لیے آپ ہوں گے. شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی فوری طور پہ میں آرڈر کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ اس کو ڈسمنٹل کیا جائے، وہ جو اکھاڑ دیا جائے وہ جو پولنگ بوتھ ہے، اور ایسی جگہ پہ لگایا جائے کہ جہاں پر اپوزیشن بھی خوش ہو، حکومت بھی خوش ہو، اور تسلی کر لیں اپنی کہ کسی قسم کا کوئی کیمرہ نہیں ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا اپوزیشن اس تک راضی ہو جاتی ہے، وہ رول پر سائن کر کے اور پھر آگے بڑھتی ہے اور الیکشن ہوتا ہے، یا اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں اس کی پہلے انکوائری کی جائے، اس کی پہلے ہر طرح سے انویسٹیگیشن ہو، پتہ چلایا جائے یہ کس نے کیا ہے، اور اگر یہ پتہ چلتا ہے تو اس کو سزا دی جائے، اور چیئرمین سینٹ کے جو امیدوار ہیں سنجرانی صاحب ان کو نااہل کیا جائے. وہ الیکشن کمیشن سے بھی کہہ رہے ہیں اور چیئرمین سینٹ سے بھی کہہ رہے ہیں، سینٹ سے بھی کہہ رہے ہیں، سب سے کہہ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا کیا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ 3 بجے سے آنورڈ کیا ہوتا ہے. صورتحال بڑی دلچسپ ہے جناب، اس کو آپ دلچسپ کہیں، اس کو آپ خطرناک کہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا مانیٹر کر رہی ہے اس الیکشن کو. ورلڈ ایک گلوبل ولیج بنا ہوا ہے. کل کو ہم دیکھتے ہیں، ہم آوازیں اٹھاتے ہیں جناب ہمارا حریف ملک بڑی سازشیں کر رہا ہے، ہم خود اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اس حریف ملک میں ڈیموکریسی بہت آگے چلی گئی ہے، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، اور یہاں پہ ڈیموکریسی کو اس طریقے سے بار بار ڈیموکریسی کے پودے کو اکھیڑ کے اس کی جڑوں کو ہوا لگوائی جاتی ہے. تو یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ جو خفیہ بیلٹ ہے آرٹیکل 226 کے تحت خفیہ بیلٹ، سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے کراؤ سینٹ کے الیکشن، اور باقی بھی تمام الیکشن سوائے پرائم منسٹر کے اور وزراء اعلیٰ کے تمام الیکشن خفیہ بیلٹ سے. تو اس خفیہ بیلٹ کا حشر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیمرے کون لگا رہا ہے؟ یہ کون چور دروازوں سے جھانکنا چاہ رہا ہے؟ یہ کون ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑانا چاہ رہا ہے؟ یہ پتہ ضرور چلنا چاہیے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.